بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی مارکیٹنگ کے حوالے سے، اور آج کا یہ کلپ بھی میں مارکیٹنگ کے حوالے سے ہی بنانا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک دوست نے کہا تھا کہ بھائی جب ہم شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کی پروڈکٹ ہمارے پاس پہلے ہی پڑی ہوئی ہے۔ جب پہلے پڑی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ کیسے رکھے گا؟ دیکھیں میرے بھائی، ایک بہت اہم بات ہے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے اکثر لوگ اگنور کر جاتے ہیں، اسی لیے چھوٹے جو نئے سیل مین ہوتے ہیں زیادہ تر وہ پریشان رہتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میرے بھائی، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ شاپ کے کس کونے میں پڑی ہوئی ہے؟ اگر آپ کی پروڈکٹ سامنے نہیں پڑی تو وہ سیل نہیں ہوگی۔ شاپ کیپر چاہے کچھ بھی ہو رکھ لے ایک بار اپنی شاپ پر سیل کے لیے تو وہ سیل ہو جاتا ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ایسی جگہ پر پڑی ہونی چاہیے جہاں وہ کسٹمر کو عام نظر آئے۔ اگر کسی کونے میں پڑی ہوگی تو شاپ کیپر کی خود اس پر نظر کبھی کبھار جائے گی تو وہ کسٹمر کو کیا دے گا؟ بھائی جو سامان ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے وہ زیادہ سیل ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی پروڈکٹ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جو رکھی جاتی ہے، دوسری پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جو لٹکائی جاتی ہے، اور تیسری قسم کی پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے برتن یا توڑے وغیرہ میں رکھی جاتی ہے۔ خیر وہ تو عام نارمل یوز کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے چاول، چینی وغیرہ، یا اس طرح کی جرنل پروڈکٹ وہ سیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو دوستو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی پروڈکٹ کو شاپ کیپر سے کسی ایسی جگہ پر لگوائیں جہاں سے وہ سامنے ہو یا صاف نظر آ رہی ہو، چاہے وہ شاپ کیپر کے کاؤنٹر میں ہو یا جسے سوکش کہتے ہیں۔ اگر سوکش میں رکھنے والی پروڈکٹ ہے تو اسے سوکش میں رکھوائیں فرنٹ پر۔ اگر وہ پروڈکٹ لڑی دار ہے، اسے لٹکایا جا سکتا ہے، تو آپ اسے جو شاپ کیپر نے اوپر پائپ یا ہینگر وغیرہ کے طور پر جو رسیاں باندھی ہوتی ہے، ریکویسٹ کر کے ان پہ لٹکوا دیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ سامنے ہو۔ میرے بھائی ایک عام ضرب المثل تو آپ نے سنی ہوگی کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جو دکھے گا نہیں بکے گا کیسے؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ کی پروڈکٹ پہلے سے ہی کسی ایسے کھانے میں پڑی ہو جہاں سے وہ نظر نہ آ رہی ہو، تو آپ شاپ کیپر سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہماری پروڈکٹ کو بھی ذرا ادھر سامنے جگہ دے دیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، سیل کا بہت اہم حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کمپنیاں شاپ کیپر کو مہنگی مہنگی ترین آئٹم صرف اس لیے فری میں دیتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ سیل ہو۔ مثال کے طور پر کوک اور پیپسی والے عام طور پر فریزر یا فریج دے دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ایک الگ سے فریج ہوگی تو وہ اسے اپنی مرضی کی جگہ سامنے رکھوائیں گے، اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے فریزر میں صرف ہماری ہی بوتلیں لگائیں۔ یا ایسے ضرور ہوگا، ان کا سیل مین آئے گا، وہ چیک کرے گا تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی ہمارا مال پہلے لگائیں، ہمارا مال اوپر لگائیں تاکہ نظر آئے، بعد میں نیچے جو آپ نے لگانا ہے جس کا مرضی لگا لیں۔ اس سے زیادہ وہ اپنی فریج یا فریزر یا رینک وغیرہ جو لیز وغیرہ والوں نے عام طور پر شاپ کیپر کو دیے ہوتے ہیں، ان میں دوسری پروڈکٹ لگانے کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ اگر دیتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں فرنٹ پر ہماری ہو، پیچھے جس کی مرضی لگا لو۔ میرے بھائی اس چیز کو اگنور نہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی سیل ہوگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ہر وقت اپنی نظر میں رکھنا ہے، اسے کبھی مس نہیں کرنا۔ جہاں جانا ہے وہاں یہ نظر ضرور رکھنی ہے کہ ہماری پروڈکٹ کہاں پڑی ہے اور کہاں ہونی چاہیے۔
अगर आपकी प्रोडक्ट पीछे पड़ी है तो आप खाली चक्कर ही लगाते रहेंगे, वो तो पड़ी की पड़ी ही रह जाएगी। तो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।